سندھ، پاکستان، نمرتا اور ہمارے بچے. یہ کس نے نمرتا کماری کی رنگ و مہک میں لپٹی تصویر شیئر کر دی اور ساتھ ہی اس چہرے سے تمام رنگ چھن کر بجھے ہوئے مردہ جسم کی تصاویر بھی. اس ڈاکٹر بچی کی وہ تصویریں جس میں وہ مسکرا رہی ہے، زندگی اور مستقبل کے کئی خوابوں کی کہانیاں سنا رہی ہے، اور پھر وہ تصویر جس میں نوجوان ڈاکٹر بنتی لڑکی کے سارے خواب چھن چکے ہیں اور مستقبل فقط راکھ ہے. یہ بچی ایک ہی وقت میں کتنی خوش قسمت اور کتنی بدقسمت ہے. خوش قسمت اس لیے کہ آپ اور میں سندھ دھرتی کی اس پیاری اور معصوم لڑکی کے اس طرح بے وجہ مر جانے کا دکھ تو منا رہے ہیں، اور بدقسمت اس لیے کہ اس بچی کو تو ابھی بہت جینا تھا، بہت کامیاب ہونا تھا. خوش قسمت اس لیے کہ اس بچی کے لیے ہم کم از کم آواز تو اٹھا رہے ہیں، اور بدقسمت اس لیے کہ ایسی کتنی بچیاں، ہماری کتنی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو ٹھیک اس وقت دکھ، تشدد، گھٹن، جنسی حملوں، ہراسانی اور معاشرے کے بدترین مظالم سے لڑ رہی ہیں، مگر کوئی بولنے والا نہیں. بدقسمت اس لیے کہ گھر والے چیخ چیخ کر اس مردہ نمرتا کے گلے کی جانب اشارے کر کے پکار رہے ہیں کہ یہ نشانات تشدد کے ہیں، مگر ہماری لیبارٹریاں شراب کی بوتلوں میں شہد دریافت کرنے کی ماہر ہو چکی ہیں. نمرتا کے بھائی ڈاکٹر وشال چندرانی پوسٹ مارٹم رپورٹ مسترد کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی بہن کے گلے پر نشانات واضح کرتے ہیں کہ نمرتا کو تشدد کر کے قتل کیا گیا. وشال چندرانی ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر ہیں، مگر ظاہر ہے ان کی بات کوئی شراب کو شہد بنانے والی لیبارٹری جتنی سند یافتہ تھوڑی ہے. نمرتا خوش قسمت اس لیے ہے کہ کم از کم اس پر میڈیا نے کوئی رپورٹ تو کر دی، اور بدقسمت اس لیے کہ میڈیا کی رپورٹوں سے لوگوں کو انصاف ملتا تو ساہیوال کے بچوں کو انصاف مل جاتا، نقیب محسود کو انصاف مل جاتا، ہزارہ برادری کو انصاف مل جاتا، ماڈل ٹاؤن کو انصاف مل جاتا، آرمی پبلک سکول کے بچوں کے والدین کی جلتی آنکھوں کو انصاف مل جاتا. ابھی چند دن ہوئے ایک بلوچ لڑکی اپنے چہرے کو چھپائے اپنی اداس آنکھوں سے بتا رہی تھی کہ اسے لاپتہ کیا گیا اور پھر دوران حراست کئی بار تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، مگر یہ رپورٹ تو ٹی وی پر چل بھی نہیں سکی، نہ چل سکتی ہے. میں بھی اس پر نہ بول سکا، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خوف تھا، بلکہ اس لیے کہ کوئی ایک صحافی بھی یا دوست بھی اس بات پر راضی نہیں تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہونے والے ظلم کی کہانی کے درپردہ حقائق پر ذرا سی چھان بین کے لیے تیار ہوتا کہ تصدیق ہو سکتی. یہ عجیب معاشرہ ہے، ظلم کا ایک عجیب بازار گرم ہے، اور تکلیف کی ایک عجیب داستان ہے جس میں ہر روز ایک کلائمیکس تو آتا ہے، مگر کہیں ختم شد لکھا نظر نہیں آتا. ہر کہانی میں ایک تلخ موڑ کے بعد یہ امکان آ نکلتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اختتام سے قبل سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے، یا ایسا کوئی جملہ دکھائی دے گا. مگر یہ عجیب کہانی ہے کہ 70 برس سے قریب ہر روز ایک تلخ موڑ ہمارا انتظار کرتا ہے، مگر کہیں یہ لکھا نظر نہیں آتا کہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے. 2 برس ہونے کو ہیں نقیب محسود کے قتل کو. میڈیا پر شور مچا، سوشل میڈیا پر تصویریں نظر آتی رہیں، پی ٹی ایم جیسی ایک پوری تحریک بن گئی، مگر انصاف کہاں ملا؟ راؤ انوار کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی سوشل میڈیا پر لاڑکانہ سے کسی نے تصویر لگا رکھی تھی جس میں کتے کے کاٹے کا ایک مریض علاج کی عدم دستیابی کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے بسی کے ساتھ موت کے منہ میں جا رہا تھا. کچھ روز قبل کسی نے تصویر لگا رکھی تھی جس میں ایک کتے کے منہ میں ایک نومولود بچے کی لاش تھی. ہم نے خود ہزارہ برادری کو اپنے لاشیں سڑکوں پر رکھ کر ریاست ریاست کہہ کر انصاف مانگتے دیکھا ہے، مگر اس برادری کے ہزاروں افراد قتل کرنے والا کوئی ایک شخص بھی آج تک گرفتار نہیں ہو پایا. ہم نے ملک میں درجنوں شیعوں کو فقط فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل کر دیے جانے کی خبریں سنی ہیں، مگر کیا کسی نے آج تک کبھی سنا ہے کہ فلاں واقعہ ملوث کسی شخص کو گرفتار کر کے سزا دی گئی ہے؟ یہاں ایسی کئی پوسٹوں پر کچھ لوگ رسمی طور پر اپنے رنج کا اظہار کریں گے، پھر اپنے روزمرہ میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ سب تاریک راہوں میں مارے گئے لوگ ہیں. نمرتا کی کہانی بھی مختلف نہیں ہے، اور پھر یہ بچی تو ہندو بھی تھی. سندھ سے تعلق رکھنے والے ہندو
بر صغیر کے سب سے مظلوم لوگ ہیں یا سب سے زیادہ مظلوم برادریوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی آبادی میں پچھلی کچھ دہائیوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ صدیوں سے سندھ دھرتی کے واسی یہ لوگ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ ایک طرف انہیں ان کی اپنی ہی سرزمین پر اجنبی نگاہوں کا سامنا رہتا ہے، ان کی 10-10 برس کی بچیاں بھی محفوظ نہیں، جن کی بابت ایک خدشہ ہر دم لاحق رہتا ہے کہ کوئی انہیں اغوا کر لے گا، پھر کچھ روز بعد وہ منظر عام پر آئیں گی اور والدین کو بتایا جائے گا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اسلام قبول کر چکی ہیں۔ انہیں ان ہی کی دھرتی پر فقط ہندو ہونے کی وجہ سے ہر دم اس الزام کا سامنا رہتا ہے کہ یہ بھارتی ہیں۔ دوسری جانب کسی میں اتنی مالی سکت ہو کہ وہ ہجرت کر سکے اور وہ اپنی دھرتی چھوڑ کر ہندوستان کا رخ کر لے تو وہاں اسے پوری زندگی پاکستانی ہونے کا تانا دے کر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سندھ واسیوں کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی اور ہے کہ وہ اپنے ہاں موجود تمام اقلیتوں خصوصاً ہندوؤں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ابھی چند ہی دن ہوئے ایک شاگرد نے نعرہ بلند کر کے استاد نے توہین رسالت کی اور یکا یک ایک مجمع برآمد ہو گیا اور گھوٹکی میں ہندوؤں کے مندر اور دیگر املاک کو تہس نہس کر دیا گیا۔ بعد میں مقامی لوگ ان ہندوؤں کے لیے امن اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جیسے پرامن انداز سے باہر نکلے اور جیسے مندروں پر پہرا دے کر انہوں نے ایک نئی روایت پیدا کی، ویسے ہی نمرتا کی اس پراسرار موت پر بھی سب کو اہل خانہ کو حقیقت اور انصاف تک پہنچنے میں مدد کرنا چاہیے۔ نمرتا سندھ کی ایک ہندو خاندان کی نہیں، سندھ کی بیٹی تھی، پاکستان کی بیٹی تھی۔ اس بچی کو انصاف ملا تو ہزاروں لڑکیوں کو قوت اور طاقت ملے گی کہ وہ اپنے تابناک مستقبل کے لیے محنت کریں۔ اس بچی کو انصاف نہ ملا تو یہ ہزاروں بچیوں کو تعلیم پر توجہ دینے کی حوصلہ شکنی کے مترادف ہوگا۔ کون بچی سوچے گی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی؟ کون بچی سوچے گی کہ وہ ایک بہتر مستقبل کے لیے محنت کرے گی؟ پھر سندھیوں کو اپنے ہاں ہندوؤں کے تحفظ کے لیے بھی دوبارہ سے منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی صورت اپنی ہزاروں برس پرانی محبت اور بھائی چارگی کی ثقافت کو شدت پسندوں کے ہاتھوں تباہ نہ ہونے دیں۔ اپنی صفوں میں موجود ایسے لوگوں کو پہچانیے، دوسری صورت میں آپ کی دھرتی اپنی پہچان اور چہرہ کھو دے گی۔ خود سے پوچھئے کیا شاہ سائیں اور سچل سرمست آج کے سندھ میں آ کر اسے پہچان پائیں گے؟ اور یہ کون ہے میاں مٹھو؟ یہ ہے کون جس کا نام بار بار سامنے آتا ہے اور نہ کوئی ریاستی ادارہ اس کو روکنے کی جرت کر پا رہا ہے، نہ کوئی عدالت اس پر ہاتھ ڈال سکتی ہے، نہ پولیس ہمت کر کے اس کے بازو روک سکتی ہے اور نہ سندھ کے لوگ اسے روک پا رہے ہیں۔ کسی کم سن ہندو بچی کے اغوا کا معاملہ ہو تو میاں مٹھو، کسی کی جبری تبدیلی مذہب کا معاملہ ہو پھر میاں مٹھو، کسی ہندو پر توہین مذہب کے الزام کا معاملہ ہو تو میاں مٹھو، اور ایسے سنگین الزامات کی زد میں آئے ایسے متنازع آدمی کے ساتھ کبھی سندھ حکومت کے رہنماؤں کی تصویریں، کبھی عمران خان کی تصویریں، کبھی فوجی سربراہ کی تصویریں۔ یہ کون ہے جسے ایسی پشپنائی حاصل ہے کہ یہ سندھ کی بنیادی تہذیب اور برداشت کی صدیوں پرانی ثقافت تک تباہ کرنے کا لائسنس لیے ہوئے ہے اور کوئی اسے روک نہیں پا رہا ہے؟ سندھ کے کسی بھی ہندو کے سامنے میاں مٹھو کا نام لیجئے تو وہ اس شخص کے بارے میں ایک ہی بات کرتا ہے، مگر ایسا کیا ہے کہ سندھ کے ہندوؤں کی اس رائے کو سننے والا کوئی نہیں؟ یہ کون سا شخص ہے کہ میڈیا اس کی سرگرمیوں کو تفتیشی انداز سے رپورٹ کرنے تک سے قاصر ہے؟ سندھ کے لوگ یک زبان ہو کر ایسے متنازع شخص کی سرگرمیوں کو کیوں نہیں روک سکتے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کیوں اتنی لاچار ہے کہ میاں مٹھو قانون کے شکنجے میں نہیں آ سکتا؟ اگر سندھ تنوع اور رنگوں کی تہذیب ہی کھو دیتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی ایک غلط سودا ہوگی۔ دنیا کی تاریخ میں ہر برباد تہذیب سے متعلق تاریخ دان مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر ایک چیز پر سب متفق نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہ اس تہذیب نے بربادی سے قبل ناانصافی کی حد کر دی تھی۔